یہ 90 پارے کی سورہ انفال ہے، اور انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ جو کام ہمارے ذمہ واجب نہ ہو اس کو نفل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فرض کے علاوہ جو سنت پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو مال خرچ کرتے ہیں نفل ہے۔ یہاں انفال نفل کے معنی میں ہے، اور یہاں نفل سے مراد ہے دشمن سے لڑنے کے بعد، اس میں غور کرو، دشمن سے لڑنے کے بعد میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ دشمن سے لڑنے کے بعد میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ اس پوری صورت کے اندر سورہ بدر کا واقعہ ہے۔ سورہ بدر کے واقعہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کو ذلیل کیا، 70 کافر مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سرداران عرب گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی دیا اور عزت بھی دی۔ تو اس کا واقعہ اور اس کے کچھ مسائل ہیں۔ اس صورت کو شروع کرنے سے میں پہلے، تاکہ تمہارے ذہن میں پوری بات آ جائے، میں جنگ بدر کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، موٹی موٹی باتیں، تاکہ اس کا پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے کفار نے دار الندوہ میں بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا تھا۔ اور مشورہ دار الندوہ کیا ہے؟ دار الندوہ ایک پارلیمنٹ ہے، جیسے کسی ملک کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اور وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ مکے کی جو پارلیمنٹ تھی وہ دار الندوہ تھی، اس میں بیٹھ کر کے لوگ مشورہ کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ بھئی اس محمد کا کیا کریں، اس کے ہاتھ پہ تو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا قید کر دو، کسی نے مشورہ دیا مکہ سے نکال دو، لیکن ایک آدمی نے مشورہ دیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیطان تھا، بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا، اس نے آ کر کے مشورہ دیا کہ محمد کو قتل کر دو۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں ایک دقت تھی۔ اگر کوئی قبیلے کا آدمی ان کو قتل کرتا تو قبیلے بنو قریش اگرچہ کافر تھے لیکن اللہ کے رسول کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آ جاتے، اور قبیلے قریش بڑے طاقتور تھے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے مشورہ دیا کہ ایک کام ایسا کرو، مکہ مکرمہ میں جتنے قبیلے ہیں ان تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی لے لو، نوجوان، اور وہ سارے نوجوان مل کر کے اللہ کے رسول پر ایک ساتھ حملہ کریں، تو خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا، خون کا الزام سارے قبیلوں پر ہوگا، اور جب سارے قبیلے اس کے ذمہ دار ہوں گے تو قبیلے قریش سارے مکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات طے ہو گئی، مشورہ طے ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رات ہی میں بتا دیا، اللہ کے رسول حضرت علی کو اپنی جگہ لٹا کر کے نکل گئے۔ لمبا واقعہ ہجرت کا۔ جب اللہ کے رسول نکل گئے تو ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ کھسیا گئے کہ آدمی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور مچھلی جیسے پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے تو وہ بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح وہ تڑپنے لگے، اور مسلمانوں کی قوت مدینہ منورہ میں بڑھنے لگی۔ چنانچہ وہاں سے دھمکی دینا، گالیاں دینا، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مکہ مکرمہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا کرز بن جابر، وہ آیا اور آنے کے بعد میں مدینے کے قریب جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے اونٹ چر رہے تھے ان اونٹوں کو چرا کر کے لے گیا۔ صحابہ نے اس کا پیچھا کیا صفوان تک، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا، بھاگ گیا۔ وہ اونٹوں کو چرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا، وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم 450 کلومیٹر سے آ کر تمہارے اونٹ لے کے جا سکتے ہیں تو تمہاری گردنیں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مکہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جو منافقوں کا سردار تھا، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن مسلمانوں سے خندق رکھتا تھا، اور اس کے خندق رکھنے کی ایک عجیب وجہ تھی، یہ بڑا ذہین اور سمجھدار مانا جاتا تھا، اور یہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ پورے مدینے کا اگلا سردار عبداللہ ابن ابی ہوگا، اور اس کے سردار بنانے کے لیے ایک سونے کا تاج وغیرہ بھی تیار کر لیا تھا۔ یہ سردار بننے ہی والا تھا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اور جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو عبداللہ کیسے بڑا بن سکتا ہے؟ پھر تو کون بڑا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ۔ تو اس کی جو بادشاہت ملنی تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے خندق تھی۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگ اس کو خط لکھتے تھے کہ تم ایسا کرو، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ یہ چاہتا تھا بغاوت کرنا لیکن ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ کے جو قبائل تھے ان میں سے جو آپس میں اختلاف تھا، انہوں نے آپسی اختلاف کو ختم کر کے سب ایک ساتھ ہو گئے کہ مسلمانوں کو مٹانا ہے،
اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہمیں ہتھیار بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، چلو ایسا کرو کہ تمام لوگ پیسے ملا کر کے ایک تجارت کرنے کے لیے قافلہ ملک شام بھیجو، اور ملک شام سے جب وہ قافلہ پیسے کما کر کے واپس آئے تو ہم سب مل کر کے اس کے ہتھیار خریدیں گے اور اس ہتھیاروں کے ذریعے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک تمہارے؟ اب آگے کیا ہوا، وقت ہو گیا، لمبا واقعہ اگلے ہفتے بتائیں گے۔ تو بہرحال آپ اگلے اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوگے، وسیلے کے ساتھ میں دعا کرنا افضل ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہیں، وسیلے کے بغیر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وسیلے سے دعا کرنا افضل ہے۔ اگر بغیر وسیلے کے کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کیجیے۔